السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر وہ ہستیاں میں سمجھوں گا کہوں گا کہ ہستیاں ہیں ہمارے پروگرام میں جو تشریف لائی ہیں، آپ ان سے بخوبی واقف ہے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم حضرت صاحب۔ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب سے حضرت صاحب، آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا وجد آفریں اور اثر آفریں ہے، اور جسے سنتے ہی انسان کا دل جو ہے وہ تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اس کی کیفیات جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ جی ماشاءاللہ، میں جناب آپ کا اور روز ٹی وی چینل کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ ایک تسلسل کے ساتھ سفر ہدایت کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی سوانی گھڑی میں آپ آج کا جو موضوع ہے ہر بار کی طرح ہی بڑا اہم، ضروری، میں تو سمجھوں گا معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے جی کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی تعلیم اولاد کو سکھانا چاہیے۔ جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو آپ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں پر تربیت کرو، ادب سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے اہم ترین چیز حب نبیکم، واہ واہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا وحب اہل بیت ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت ہے، وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ اچھا حضرت صاحب، آپ کی بات انٹرپٹ ہو رہی ہے، اگر یوں کہا جائے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نصاب جو ہے وہ سلیبس جو ہے وہ دے دیا کہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت ڈیزائن کیا، جو ڈیزائن کر کے ہمیں عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، اس سے تو بہت پیاری بات آپ نے کر دی ہے کہ لہذا آج کے سلیبس تیار کرنے والی جو نصابی کمیٹیاں ہیں انہیں بھی چاہیے کہ آنے والی نسل کے لیے ایسا نصاب تشکیل دیں جس کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت۔ اچھا، یہ ہر دور میں ایک میں آپ سے لے کے نا اس حوالے سے آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا وہ لے کے پھر میں عتیق شاہ صاحب کی جانب بڑھوں گا کہ میں ایک کتاب میں اس حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جو والد ہیں وہ آپ بالکل بچے تھے اس وقت، تو آپ کی تربیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل میں جو ہے وہ معجزن ہونا چاہیے، ہمہ وقت موجود ہونا چاہیے، اہل بیت اطہار کی محبت، اور اگر تم نے ان کی محبت اپنے دل میں نہ رکھی اور قیامت والے دن جب میرا اور تمہارا امال نامہ پیش ہوگا تو یہ نہ ہو کہ کہیں خدا نہ خواستہ مجھے تمہاری وجہ سے شرمندگی جو ہے وہ اٹھانی پڑے۔ ابھی ایک بچے ہیں 5-7 سال کے، اور پھر دیکھیں نا کہ اگر یہ محبت انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے تو پھر اقبال نے کہا تھا نا کہ مجھے جو یورپ ہے یا انگلستان ہے وہ مجھے جو ہے وہ نہیں کر سکا، متاثر نہیں کر سکا، میری آنکھوں کا جو سرما کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، جی جلوہ میری آنکھ کا سرما خاک مدینہ و نجف۔ جی تو پھر دیکھیں نا اگر وہ آپ نے اس کی جو تیاری ہے یا اس کا جو ایک ذہن بنانا ہوتا ہے وہ اگر بنایا ہوگا۔ میں تو کہوں گا جتنی بھی تاریخ کی بڑی شخصیات ہیں، آج ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جتنی بھی تاریخ اسلام کے اندر بڑی شخصیات آئی ہیں، بڑے عالم اسلام کے ہیرو ہوئے ہیں، خلفائے راشدین سے لے کر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آج تک جتنی شخصیات بھی ہیں، کسی کا بھی مطالعہ کر لیں، انہی خطوط پر جن کی تربیت کی گئی، انہی خطوط پر جنہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مراتب اور مقام عطا فرمایا۔ کیا بات ہے صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد دیکھیں کتنے ایسے اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں، غوث پاک سے لے کر آپ گنتے جائیں آگے، جن لوگوں نے برِ صغیر پاک و ہند میں بھی اسلام جو ہے وہ پہنچایا، لوگوں کو درس دیا، انسانیت کا درس دیا، تبلیغ کی، دین اسلام کی اشاعت کی، وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ سادات میں سے ہیں، اور سرکار نے اسی لیے فرمایا کہ اگر ان سے جڑے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب صحابہ اکرام کا جو عشق تھا اہل بیت اطہار سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام و مرتبہ ہے آپ کا بھی، لیکن فرما رہے بیٹے سے کہ کیا واقعی حسین نے کہا ہے یہ، اور دل میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے، آنسو جاری ہو جاتے ہیں سن کے
کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں اپنا غلام کا فوراً جا کے لکھوا کر لے آؤ. اور پھر ہم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ادب بھی دیکھتے ہیں. تو یہ جو صحابہ نہیں کرام سکتا کہ جس دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اس دل میں محبت اہل بیت نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کمال لگاؤ, عقیدت, محبت اور ادب ہے, یہی ایمان ہے. جی بلکہ حضرت مولانا اثر رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا تھا, سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت ابوبکر صدیق کا بھی حضرت ڈاکٹر صاحب بالکل بخاری شریف کے دیکھ رہے تھے نا, مولا علی علیہ السلام کو دیکھ رہے تو آپ نے فرمایا کہ کیوں دیکھ رہے ہو, تو انہوں نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ایک تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے, ایک ان کا عمل مبارک ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب دونوں چیزوں کو ذکر کیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر جو کائنات میں نبیوں کے بعد افضل ترین شخصیت ہیں, آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیادی, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من صلۃ قرابتی. فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اپنی قرابت سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے. مجھے اپنے رشتہ دار اتنے پیارے نہیں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار پیارے ہیں. اور دوسرا امام بخاری رحمہ اللہ نے حکم مبارک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم مبارک ہے کہ ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے معاملے میں حضور کے احترام کو مد نظر رکھنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر راضی نہیں ہو سکتے جس دل میں محبت اہل بیت نہ ہو, احترام اہل بیت نہ ہو. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مرکز ایمان, اصل ایمان, جان ایمان ہے. حضور علیہ السلام سے اہل بیت کی نسبت ہے, نسب ہے, عقیدت ہے, محبت, اس بنیاد پہ ہر مسلمان پر لازم ہے ان کا ادب کرے, احترام کرے. یوں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں, تابعین ہیں, آگے اولیاء کرام ہیں, یہ جتنی بھی بزرگ شخصیات ہیں, مقدس شخصیات ہیں, ان کے احترام کا رشتہ جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, جو حدیث مبارکہ اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے, تو اس نے ان صحابی نے کہا کہ کوئی, آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا, انت مع من احببت, حدیث پاک جو جس سے محبت کرے گا, تو جس سے محبت کرے گا تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اچھا, اور پھر اس کے مزید یہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس کو کسی نے پوچھا کہ اس کو کیا دیکھنا اور اس کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے, آپ نے فرمایا نہیں, اگر دل میں محبت ہے ان سے ہے تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. ایک کالر تھے, انہوں نے جنید بغدادی کا واقعہ آپ سنا دیں اور پھر میں کلام شامل کروں. میں تو پہلے گزارش بھی کر دی ہے کہ جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں, صوفیاء کرام ہیں, بزرگان دین ہیں, سب کی عظمتیں جو ہیں اسی بنیاد پر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے کرام, ازواج مطہرات, صحابہ کرام, یہ ساری محبتیں جو ہیں نا, ادب اور محبت, جو پہلے آپ نے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ, اس بنیاد پر ہی یہ پروان چڑھے ہیں. تو یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ کو مرتبے اور مقام ملے ہیں, تو وہ بھی اسی محبت کے تو فعل ہی ملے ہیں. اور یہ ایک میں بڑا سوال کرنے لگا ہوں پیچیدہ صاحب سے ڈاکٹر صاحب, کہ اگر جنید بغدادی اس دن نہ گرتے کشتی میں اور ادب اس طرح سے ملحوظ خاطر نہ لاتے, تو کیا وہ عبادت سے وہ مقام حاصل ہو سکتا تھا انہیں؟ نہیں, یہ تو جو ادب کا معاملہ ہے نا جی, اگر اس نسبت کا احترام کیا جائے تو یقیناً روحانی مراتب میں یا روحانی دنیا کے اندر اس کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے. جس کو بھی مرتبہ ملا ہے نا, یہ آداب کے پیش نظر ہی, بلکہ حضرت سیدنا جو ہے وہ خواجہ باج بستامی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے جو رات کے مرلے میں اپنی والدہ محترمہ کے لیے پانی لایا تو خدمت کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو ولایت کا مرتبہ اور مقام اس خدمت ماں کی بدولت مجھے حاصل ہوا ہے, وہ باقی اوراد وظائف پڑھنے سے نصیب نہیں ہوا. کا یہ واقعات بھی بچوں کو ہمیں پڑھانے چاہیے اور بتانے چاہیے نا, کہ جو جنگ میں شریک ہونے کے لیے اس وقت جو بچے تھے چھوٹے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنا قد جو ہے وہ حضرت سعد بن نبی وقاص کے غالباً بھائی تھے, وہ پہلی جنگ میں گئے بھی اور شہید بھی ہو گئے. ایک ایسے تھے
وہ گلے میں تلوار ڈالی تو تلوار ان کے قد سے لمبی تھی. پھر ایک نے کہا جی کہ ہماری کشتی کروا لیں, اور پھر کان میں جا کے کہا تمہیں سرکار نے اجازت دے دی ہے تو میرا بھی کام بننے دو. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور پھر حضور علیہ السلام جو مشن لے کر آئے اسلام کے غلبے کا, اسلام کی ترویج کا, اس کے لیے کی جانے والی جنگوں میں, غزوات میں, مہمات میں, یعنی آقا حضور علیہ السلام کے پیچھے نہیں رہنا پسند کرتے تھے. آپ کے ساتھ, آپ کی معیت میں, آپ کے سامنے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کو سعادت سمجھتے. یہ واقعات جو ہیں اولاد کو تربیت کے لیے یہ ضروری ہے. اگر یہ ہم اولاد کو اچھے خطوط پہ تربیت کریں گے تو آنے والی نسل جو ہے ان کے دلوں میں بھی جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے گا. حضور علیہ السلام سے وفا, محبت, ادب, احترام کا درس ملے گا. تو پہلے لوگ جو تھے وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے. میں آج حدیث شریف کا مطالعہ کر رہا تھا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ایک حدیث پاک جو کہ تلاوت قرآن مجید بھی اولاد کو سکھانی چاہیے. آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلہ لم تصب فاقۃ ابدا. جو ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے کبھی اس کو فقر و فاقہ نہیں آتا. آج لوگ معاشرے میں بڑے پریشان حال ہیں, غربت ہے, فقر و فاقہ ہے. تو میں انہیں کہوں گا کہ اس حدیث پاک پہ عمل کرتے ہوئے رات کو سورہ واقعہ کا اگر آپ تلاوت کیا کریں فقر و فاقہ دور ہوگا. صحابی رسول جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ بِنَاتِ, وہ اپنی صاحبزادیوں کو, اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے بیٹی رات کو سورہ واقعہ ضرور پڑھنی ہے. اس لیے وہ یہ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بچی کا مستقبل یہ ہے کہ اس کو ہم بڑے سے بڑا جہیز دیں, ہر چیز خواہ وہ جائز و نجائز کے پیسے سے ہی ہو, لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی تربیت میں کس چیز کی ضرورت ہے. صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اگر سورہ واقعہ پڑھنے والی بچی جس گھر میں بھی جائے گی اس گھر میں خوشحالی آئے گی, اس گھر کے اندر رونق اور برکت آئے گی. آج اگر ہم اس چیز کو دیکھیں, اپنے بچوں کو, بچیوں کو قرآن مجید سے وابستہ کریں, حضور علیہ السلام کی محبت کا درس دیں, حضور کی آل بیت کی محبت کا درس دیں, تو یقیناً یہ بچے بچیاں جو ہیں وہ معاشرے کے لیے خیر اور برکت کا باعث بنیں. تو ہمیں اس انداز میں چاہیے جو ہے نا تربیت اولاد سے بڑھ کر, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین اولاد کو کوئی اچھا گفٹ, اچھا عطیہ دے سکتے ہیں تو اس نے تربیت کا ہے. اگر اچھی تربیت ہم نہیں کر سکتے, ان کے لیے ہم بڑی بڑی گاڑیاں خرید لیں, کوٹھیاں محلات بنا لیں, یہ فائدہ مند نہیں ہے. فائدہ مند یہ ہے اولاد کو اچھی تربیت کا صلہ دے کے جائیں. اگر وہ اچھے انسان بنیں گے تو مرنے کے بعد والدین کے لیے نیک نامی کا سبب بنے گا. یہ حدیث مبارکہ بھی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 3 چیزیں انسان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے ان کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے. اس میں ایک اس کے اندر والدین صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد یہ صدقہ جاریہ ہے. گویا کہ وہ نیک اولاد جتنے بھی نیک کام کرے گی والدین کے لیے قبر کے اندر راحت اور سکون کا باعث. اگر برے کرے گی تو وہ بھی ان کو عذاب ہوتا ہے. برا کرنے کا, اگر والدین نے اولاد کو برائی سکھائی ہو, برے کام کرنے کا انہیں حکم دیا ہو, برے کام کرنے سکھائے ہوں, پھر والدین کو اس کا گناہ پہنچتا ہے. اگر والدین نے سکھائے نہیں ہیں, اولاد اگر برے کام کرتی, اس کا بوجھ جو ہے والدین پر نہیں پڑے گا. علامہ ڈاکٹر ظفر جلالی صاحب, جو ہوتا ہے نا جی, یہ والدین اولاد کے لیے کچھ عطیہ دیں. اگر اپنی زندگی میں وہ والدہ اپنی بیٹی کے لیے مختص کر کے دے جاتی نا کہ یہ میں اپنی جائیداد سے اپنے فلاں بیٹے یا فلاں بیٹی کے لیے اتنا دیتی, وہ زندگی میں دے سکتی تھی. بائی ریٹن وہی ریٹرن دیتی یا بول کے دیتی, جس طرح بھی کہہ دیتی وہ ہو جاتا نا. زندگی میں تو جو مالک ہوتا ہے کسی کو چاہے دے سکتا ہے نا, اولاد کو دے یا غیر اولاد. اگر یہ جو وصیت کا معاملہ ہے نا, یہ وراثت فوت ہونے کے بعد چونکہ تقسیم ہوتی ہے, اس وقت جو ورثاء ہوتے ہیں ان کو شرعی طور پہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا مقرر حصہ ملتا ہے. ان کے لیے پھر وصیت کارآمد نہیں ہے. لا وصیت لوارث, وارث کی وصیت, وارث کے لیے پھر وصیت نہیں ہے. اب وہ جو چاہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرعی طور پہ حصے مقرر ہیں بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, وہ بہن کو ملے گا. ان کی والدہ کی جو یہ خواہش تھی, اس خواہش کی بنیاد پہ وراثت میں سے اسے اضافی حصہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب, آج کا موضوع کے حوالے سے لاسٹ میسج, اور آج جو فتنے کا دور ہے ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی ہے, نفسا نفسی ہے, نفسا نفسی کا دور ہے ہر انسان کو.
تو یہ آج کل کے دور میں یہ محبت اور یہ رغبت، یہ ربط کس طرح سے پیدا ہوگا؟ اور یہی آج کا لاسٹ میسیج ہے۔ اس صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس حقیقت کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الخلق بنایا ہے، اشرف انبیاء، قائد المرسلین بنایا ہے، رحمت للعالمین، خاتم النبیین بنایا ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے مقام کے پیش نظر دل و جان سے آپ کا ادب احترام کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے، اولاد کو سکھانا چاہیے۔ اور یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار، حضور کے پاک خاندان، پاک نسل اور آپ کے اصحاب کی بار اور اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت رکھنے والے جملہ اولیاء کرام ہیں، تمام مسلمان ہیں، ان کا ادب احترام جو ہے بامی طور پہ ہونا چاہیے، اور قرآن مجید کی تعلیم ہم خود بھی حاصل کرنی چاہیے۔